السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان، آپ کا بھائی مفتی عبدالسلام قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سی ٹیٹ کے لینگویج کے، خاص طور پر پیڈاگوجی کے مشکل الفاظ کو لے کر۔ وہ مشکل الفاظ جو اکثر اسٹوڈنٹ کو کنفیوز کر دیا کرتے ہیں، وہ معنی تک ہی نہیں پہنچ پاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بسا اوقات ہمت ہار کر کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اس لیے میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ سی ٹیٹ کے پیڈاگوجی میں، خواہ اردو ہو، ہندی ہو یا پھر انگلش ہو، ان تینوں زبانوں میں جو مشکل الفاظ ہیں، میں نے ہر ایک کو تینوں زبانوں سے موازنہ کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اس بات کی 100% امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام کے تمام الفاظ آپ کو لینگویج 1، لینگویج 2، اردو، ہندی پلس انگلش، انشاءاللہ ان تینوں لینگویج میں آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہونے والے ہیں۔ یہی نہیں، ان کے علاوہ آپ کے لیے سی ڈی پی میں بھی یہ الفاظ انشاءاللہ کافی معین و مددگار ہوں گے، کیونکہ یہی الفاظ سی ڈی پی میں بھی بار بار اور مکرر اور سہکرر بار استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان الفاظ کی ایک سیریز تیار کی ہے، تقریباً 500 الفاظ ہم آپ کو یاد کرائیں گے۔ 500 الفاظ کا مجموعہ اور 500 الفاظ کا ذخیرہ جب آپ کے پاس 3 زبانوں میں ہوگا، اردو، ہندی پلس انگلش، تو انشاءاللہ آپ دونوں لینگویج کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ کر حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ پیڈاگوجی یعنی سی ڈی پی، چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی جو مین سبجیکٹ ہے، اس میں بھی یہ الفاظ آپ کے لیے کافی معین و مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کو شاید مجھ سے ایک شکایت ہوگی کہ میں بیچ میں کافی دنوں سے آپ کے لیے سی ٹیٹ کے مواد تیار نہیں کر رہا تھا۔ مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ سی ٹیٹ کا نوٹیفیکیشن آ جائے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ لگ جائیں گے۔ لیکن میرے ذہن نے یہ بات بتائی کہ الوقت اثمن من الذهب، وقت تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کسی چیز کا انتظار کرنا اور اس کے لیے بیٹھ کر وقت کو گزارنا میرے لیے بھی مفید نہیں ہے، اور میرے ویوزرز اور میرے انتظار کرنے والے احباب اور دوست اور فرینڈز کے لیے بھی مفید نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آج سے ہی اس سیریز کا آغاز کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو کئی سیریزوں میں آپ کو تقریباً 500 الفاظ یاد کرانے والے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ سی ٹیٹ پیڈاگوجی کے اہم الفاظ۔ ہم یہاں مشکل الفاظ لکھنے والے تھے، لکھنے کے بعد ہم نے مٹا دیا کہ مشکل نام دے کر ہم اسٹوڈنٹ کو پریشان نہ کریں کہ یہ مشکل ہے۔ یاد کرنے والوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے ہم نے مشکل کو ہٹا کر اہم کا لفظ لکھا۔ سی ٹیٹ پیڈاگوجی کے اہم الفاظ کس لیسن سے ہے؟ یہ زبان کی آموزش اور اکتساب سے متعلق ہے، جسے آپ بھاشا ادھیگم و بھاشا ارجن کہتے ہیں۔ مطلب لینگویج لرننگ اینڈ ایکویزیشن، لینگویج لرننگ اینڈ ایکویزیشن سے متعلق یہ تمام کے تمام الفاظ کہیے، لغات کہیے یا ڈکشنری کہیے، شبدکوش کہیے، یہ صرف 10 میں نے لائے ہیں تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا اور آپ کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہو سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، زبان اور لسان۔ یہ کئی مرتبہ یہ شبد آتا ہے، لفظ بدل بدل کر آتا ہے، اس لیے آپ اس کو یاد رکھیں۔ زبان اور لسان دونوں مترادف ہے، ایک ہی معنی میں ہے، جسے آپ بھاشا کہتے ہیں اور لینگویج بھی کہتے ہیں۔ تو لینگویج، بھاشا اور زبان کہیے یا لسان کہیے، ایک ہی ہے۔ میں نے کوشش اس بات کی ہے کہ ایک لفظ کے کئی مترادفات کو بھی استعمال کروں، چونکہ سی ٹیٹ کا مزاج آپ جانتے ہیں، سی بی ایس ای بورڈ کا مزاج آپ جانتے ہیں۔ سی ٹیٹ کا جو ایگزام لیا جاتا ہے وہ الفاظ اور شبدوں کا کھیل کھیلتا ہے۔ کبھی اس لفظ کو زبان کہہ کر پکارا، کبھی لسان کہہ کر پکارا، کبھی کچھ اور کہہ کر پکارا، تو اس کے تعلق سے جتنے الفاظ کا پیچ و خم ہو سکتا ہے، میں نے ان میں سے ہر ایک کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا، لینگویج، بھاشا اور زبان، اسی کو لسان بھی کہتے ہیں۔ لسان عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ خیالات و احساسات کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں جو خیالات ہے، احساسات ہے، تصورات ہے، آپ کے دل میں جتنی بھی باتیں آتی ہیں، آپ ان کو دوسروں کے سامنے کیسے بیان کریں گے؟ انہی کے ذریعے، لینگویج، بھاشا اور زبان کے ذریعے۔ تو زبان کہتے ہیں خیالات و احساسات کے اظہار کا ذریعہ۔ نمبر 2، لرننگ، جسے آپ ادھیگم کہتے ہیں، یا اس کے لیے سیکھنا کا بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، جسے آپ اردو میں آموزش کہیں گے، مطلب تعلیم پانا۔ کسے کہتے ہیں آموزش؟ شعوری طور پر زبان سیکھنا۔ شعوری مطلب سمجھ کے ساتھ، عقل کے ساتھ۔ آموزش کا
استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ ادر لینگویج کے لیے ہوتا ہے، دوسری زبانوں کے لیے ہوتا ہے. اور دوسری زبان سیکھنے کے لیے بچے میں عقل چاہیے، شعور چاہیے. اس وجہ سے کیا کہا؟ آموزش کہیں گے. شعوری طور پر سمجھ اور عقل کے ساتھ زبان سیکھنے کو ہی آموزش کہتے ہیں. مطلب ادر لینگویج، دوسری زبان. فرسٹ لینگویج جسے آپ ہندی میں ماتر بھاشا کہتے ہیں، اردو میں آپ اسی کو مادری زبان کہیں گے یا اصل زبان بھی اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. سیٹیٹ پوچھ سکتا ہے الفاظ کو بدل کر. اسی کے لیے آپ پیدائشی زبان بھی یاد کر لیجیے، پیدائشی زبان کا بھی لفظ آ سکتا ہے. تو فرسٹ لینگویج، ماتر بھاشا، مادری زبان یا اصل زبان یا پیدائشی زبان، یہ سب ایک ہی ہے. آپ ان کو ذہن میں رکھیں، کنفیوز نہ ہو. نمبر 4 ایکویزیشن. ایکویزیشن جسے آپ ارجن کہتے ہیں، آتمسات کرنا کہتے ہیں، یا اکتساب، حصول، تحصیل، حصول یابی، یہ بے شمار طرح کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. اس میں کیا اکتساب بھی ہو سکتا ہے، حصول استعمال ہو سکتا ہے، اور تحصیل. اس کے علاوہ حصول یابی بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو شک میں ڈالنے کے لیے حصول یابی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ فطری طور پر زبان سیکھنا، پراکرتک طور پر، نیچرل طور پر، پیدائشی طور پر زبان سیکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اکتساب کرنا، حصول کرنا، تحصیل کرنا یا حصول یابی. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فرسٹ لینگویج، مادری زبان کے لیے استعمال ہوتا ہے. سیکنڈ لینگویج، دویتی بھاشا، پرائی بھاشا، دونوں استعمال ہو سکتا ہے. مطلب ثانوی زبان، اجنبی زبان. ثانوی مطلب دوسری، اجنبی مطلب جو آپ کی مادری زبان نہ ہو، آپ اس کو سیکھیں گے اصول و قواعد کے ساتھ، گویا آپ کے لیے اجنبی ہوا، اجنبی زبان. کسے کہتے ہیں؟ استاذ، قواعد اور اسکول کے ذریعے سیکھی جانے والی زبان. اس میں استاذ کی ضرورت پڑتی ہو، قواعد اور گرامر کی ضرورت پڑتی ہو، یا اسکول جانے کی ضرورت پڑتی ہو، تو ان تمام چیزوں کا سہارا لے کر جو زبان سیکھی جاتی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ آپ سیکنڈ لینگویج کہیے یا دویتی بھاشا کہیے یا ثانوی زبان کہیے، سب ایک ہی ہے. نمبر 6 نیٹو اسپیکر، مول وقتہ، جسے آپ اہل زبان یا اہل لسان بھی کہہ سکتے ہیں. میں نے شروع میں بتایا تھا زبان اور لسان ایک ہی ہے، تو کبھی اہل زبان استعمال ہو سکتا ہے اور کبھی اہل لسان بھی استعمال ہو سکتا ہے. آپ اس سے کنفیوز نہ ہو، آپ ذہن میں اس کو رکھیں. کسے کہتے ہیں؟ نیٹو اسپیکر، مول وقتہ مطلب اہل زبان، اہل لسان. کسی زبان کا ماہر یا پیدائشی زبان والا. جو کسی زبان کا ماہر ہو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اہل زبان ہے، مطلب زبان کی مہارت رکھنے والے. یا پیدائشی طور پر جس کی جو زبان ہوتی ہے اس کو بھی اہل زبان بولتے ہیں. نمبر 7 ٹارگیٹ لینگویج. ٹارگیٹ لینگویج، لکشیہ بھاشا، ہدف زبان، مطلب وہ زبان جو آپ کو سیکھنا ہو. اپنی زبان کے علاوہ ادر لینگویج جو آپ کو سیکھنا ہو اسی کو کیا کہیں گے؟ ہدف زبان کہیں گے، لکشیہ بھاشا کہیں گے یا ٹارگیٹ لینگویج کہیں گے. وہ زبان جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں. ملٹی لنگولیزم. ملٹی لنگولیزم، بہو بھاشکتا، مطلب کثیر لسانی یا کثیر لسانیت بھی استعمال ہو سکتا ہے. لسانی کی جگہ لسانیت. لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کو ہی کہتے ہیں. کثیر کہتے ہیں ایک سے زیادہ کو، تو کثیر لسانی یا کثیر لسانیت دونوں استعمال ہو سکتا ہے. کسے کہیں گے؟ بہو بھاشکتا کو، مطلب کئی زبانوں کو جاننے والا، کئی زبانوں میں صلاحیت رکھنے والا. نمبر 9 بلنگولیزم. بلنگولیزم کسے کہیں گے؟ دوی بھاشکتا، دو لسانی یا دو زبانی، مطلب دو زبان کا جاننے والا. دو زبانوں کو جاننا یا دو زبانوں کو جاننے کی صلاحیت رکھنا، دو زبانوں پر کنٹرول کرنا. نمبر 10 ڈائلیکٹ، جسے آپ انگلش میں اپ بھاشا کہتے ہیں اور ہندی میں بولی کہتے ہیں. ہندی میں بھی بولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی بولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کسے کہتے ہیں؟ زبان کی مقامی صورت، یا آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں ایک زبان کے تحت مختلف انداز، مختلف زاویہ، مختلف لہجہ. اردو کے لیے ہی مختلف زاویے استعمال ہوتے ہیں. آپ دیہاتوں میں چلے جائیں گے توڑ مڑوڑ کر اردو کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ زبان میں داخل نہیں، وہ کیا ہے؟ بولی ہے. بولی کی کیا ہوتی ہے؟ کوئی ان کے لیے اصول، قواعد، گرامر کچھ بھی نہیں ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے اس میں بسا اوقات تبدیلی ہوتی رہتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ پہلا لیسن جو سی ٹیٹ پیڈاگوجی کے اہم الفاظ کے متعلق تھا، آج یہ سیریز کا پہلا لیسن ہے، آپ یہ پسند کریں گے. اگر یہ ویڈیو پسند آئے، ہمارے پڑھانے کا طریقہ پسند آئے، تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر فرمائیں. اس بات کی کوشش کریں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے.
علم کا حاصل کرنا اور سیکھنا اور سکھانا دونوں صدقہ جاریہ ہیں۔ آپ اس کو اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں، سی ٹی ایٹ کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے آپ کے فرینڈ ہیں، ہر ایک فرینڈ تک، ہر ایک اسٹوڈنٹ تک اس اچھے سبق کو، اچھے لیسن کو پہنچانا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر فرمائیں گے اور مجھے مفید مشوروں سے بھی نوازیں گے۔ اس میں کیا کمی بیشی رہ گئی، اس میں کیا اچھائی رہی، اگر پڑھانے کا انداز آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے میری ہمت افزائی فرمائیں۔ اگر پڑھانے میں کہیں بھی کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ بالکل مجھے مشورہ دیں، میں آپ کے مشورے کا انتظار کرتا ہوں۔ تو میں ہوں مفتی عبدالسلام قاسمی اور آپ دیکھ رہے تھے علمی گلدستہ یوٹیوب چینل۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔